ٹھیک ہے. So today lab is about the optimization and opti system. Optimization یہ آپ کے ساتھ ہر چیز میں ہوتی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپٹیکل کمیونیکیشن میں optimization ہو سکتی ہے, کسی دوسری چیز میں نہیں. ہم تھوڑا بہت ڈیفائن کریں گے optimization کا مطلب کیا ہوتا ہے اور optimization کا فائدہ کیا ہوتا ہے. سو optimization آپ کو پہلے سے شاید معلوم ہوگا کیونکہ ہم نے رینیوبل انرجی میں بھی optimum solution فائنڈ کرتے تھے. optimum solution اور optimum solution آپ کیوں ڈیفائن کرتے ہو. سو آپ کے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے, آپ کے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے, اسی بنا پر آپ کہیں گے کہ یہ چیز میرے لیے optimum ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کاسٹ کنسیڈر کریں, کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر آپ کے ساتھ optimum solution وہ ہوگا جس کا کاسٹ اسی طرح آ جائے کہ اس کا جو پرفارمنس ہو وہ بھی اچھے ہو اور اس کا کاسٹ بھی کیا ہو, ریزنیبل ہو. کہنے کا مطلب ہے کہ دس از optimum. فار ایگزامپل اگر اسی روم کے لیے ہم سولر ایٹسٹرا کا کنیکشن کرتے, تو ہمارا ٹاسک ادھر یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی لوڈ ہے وہ بھی اچھی طریقے سے چلے اور ساتھ ساتھ میں اس پر خرچہ بھی کیا جائے ریزنیبل ہو. سو اس کے لیے ہم کس طریقے سے ارینجمنٹ کریں, سولر یوز کریں, اس کے ساتھ اگر وینڈ ہے وہ یوز کریں, کوئی دوسری چیزیں. تو اس کی بنا پر ہم نے فائنڈ کیا تھا کہ یہ چیزیں اگر یوز کرتا ہمارے ساتھ optimum سولوشن یہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرے ساتھ EDFA ایروبیم 2 فائبر ایمپلیفائر ہے, یہ ایمپلیفائر میرے ساتھ موجود ہے, تو اس کا optimum لینتھ کتنا ہوگا. optimum لینتھ اس کا کتنا ہوگا کہ میرے لیے وہ اٹینویشن ایک اسپیسیفک پورشن ہم کنسیڈر کریں کہ یہ اگر اٹینویشن ہے, اتنا اٹینویشن اگر لے آئی تو ٹھیک ہے, اس کا جو گین ہے وہ تقریباً 15 سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا optimum لینتھ کیا ہوگا, یہ ہم کیسے فائنڈ کریں گے. اس طرح اگر آپ اینٹینا پوائنٹ آف ویو سے کنسیڈر کریں تو اینٹینا پوائنٹ آف ویو سے optimum ہم اس طرح کنسیڈر کریں گے کہ فار ایگزامپل ہم نے ڈیفائن کیا تھا یاگی اینٹینا. ٹھیک ہے, کنسیڈر کریں آپ. سو اس کو ہم نے 1 گیگا ہرٹز کے لیے کیا تھا, بنایا تھا 1 گیگا ہرٹز. سو 1 گیگا ہرٹز کے لیے یہ ایگزیکٹ ریزونیٹ نہیں ہوتا تھا, تو ہم کیا کرتے تھے, ہم اس کے لیے اس کی لینتھ ویری کرتے تھے. اگر آپ ڈائپول کرتے ہیں اس میں ہم لینتھ ویری کرتے تھے. وہ لینتھ ہم دو طریقوں سے ویری کرتے تھے, ایک سویپ پیرامیٹر سے, ایک جنرل اس طرح بائی ریکوائر. سو دوسرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سویپ میں ہم کیا کرتے تھے, اس کی لینتھ ویری کرتے تھے اور ہر ایک سویپ پر ہمارے ساتھ ویلیو آتی تھی, پھر ہم چیک کرتے تھے کہ اس میں کون سا اچھا ہے. ٹھیک ہے. optimization کا ٹیکنیک جب ہم اپلائی کریں اور اس کا لینتھ ویری کریں تب بھی وہ میرے لیے کیا کرے گا, ڈفرینٹ ویلیو لے گا, لیکن وہ آٹومیٹکلی اس طرح کرے گا کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ لینتھ میرے لیے 10 سے 15 سے ملی میٹر تک ویری کرے اور میرے لیے ایک ایسی optimum ریزلٹ لے آئے تاکہ اس کا آنسر کیا ہو جسٹ ایک اور اس ریزونیشن فریکوینسی اس کا 1 گیگا ہرٹز. تو سویپ میں ہمارے ساتھ تھا کہ ہر ایک پہ ایک ایک ویلیو آتا تھا, ادھر ہمارے ساتھ کیا جائے گا, ہمارے ساتھ ایک ہی ویلیو آ جائے گا جس کا اس کا ریزلٹ optimum. سیم کیس ان آپٹیکل کمیونیکیشن, کیونکہ جو اینٹینا کے لیے ہم کمنگ ویک میں کریں گے تو اس پہ بھی ہم آپٹیمائزیشن کی ٹیکنیکس اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. سو اور ادھر ہم آپٹیمائزیشن کی ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں. تو ادھر ہمارے آپٹیمم کا مطلب کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ جو ایروبیم 2 فائبر ایمپلیفائر ہوگا, یہ ایمپلیفائر کتنے لینتھ تک کام کرتی ہے اچھی طریقے سے, اس کا optimum لینتھ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کتنی ہے کہ ہم
ہمارے ساتھ گن اتنا ہو، اس میں نائز بہت کم ہو، تقریباً 2 dB، اس طرح 3 dB، ٹھیک ہے، اتنا ہو. سو اس کے لیے اس کا جو لینتھ ہوگا وہ ہم کتنا رکھیں. تو ایک سویپ پیرامیٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں. سویپ پیرامیٹر سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ 1 میٹر ہو تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، 2 کیا ہوگا، 3 کیا ہوگا، اور 20 میٹر ہوگا تو اس کا کیا ہوگا. ہر ایک کا آپ کے ساتھ اس میں ریزلٹ ہوں گی سویپ میں. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے اچھی اس میں کون سی ہے، آپ سلیکٹ کریں. ادھر ہم کیا کرتے، اتنی زیادہ میتھمیٹکس کرنے کے بجائے ہم اس پہ اپٹیمائزیشن ٹیکنیکس اپلائی کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک ہی ریزلٹ آئے گا، اور وہ کہے گا کہ دس از دی اپٹیمم ریزلٹ. اسی ہی لینتھ پہ اس کے ریزلٹ اپٹیمم ہے، اور اپٹیمم کا ریکوائرمنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ یہ چیزیں ہو تو دس از اپٹیمم. سو دس از دی this is our task and this is our goal in this lab to achieve optimum length of EDFA. ٹھیک ہے، اور یہ optimization کی تکنیک ہم پھر اینٹینا میں بھی اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پیچ اینٹینا ڈیزائن کروں گا، اس میں اس کے دوسری لیب میں اس پہ optimization اپلائی کروں گا. وہی optimization آپ کسی بھی اینٹینا پر پوری اپلائی کر سکتے ہیں، جیسا نہیں کہ یہ اس کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سویپ پیرامیٹر تھا وہ آپٹیکل سسٹم کے لیے، وہ ہم نے ڈائپول اینٹینا پہ اپلائی کیا تھا. وہ آپ یاگی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سویپ، آپ ہارن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ادھر EDFA پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی آپٹیمائزیشن کا جو ادھر میتھڈ ہوگا کہ کیسے ہم اپلائی کریں گے تو ٹھیک ہے. اور تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو آپٹیمائزیشن دوسری ٹیکنیکس ہوتی ہے ہر چیز میں علیحدہ. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ہوم میں ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہوم اسی طریقے سے ہو کہ اس کا بل منیمم آ جائے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے آپٹیمائزیشن کی اسمارٹ ہوم پوائنٹ آف ویو سے آپٹیمائزیشن کے اپنے اپنے الگورتھم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی الگورتھم کے ذریعے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس پہ اپلائی کر کے اور دیکھتے ہیں کہ کس کا اپٹیمم ریزلٹ ہے. اور اپٹیمم کا مطلب ادھر کو کہ ہمارے ساتھ بل نارمل ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم نے ایک اس پر ایک شارٹ سی منی پروجیکٹ کیا تھا. وہ اس طرح تھا کہ فار ایگزامپل میرے ساتھ ہوم ہے، اس میں 3 قسم کی اپلائنسز تھی. ایک تھا ڈیپریبل. ڈیپریبل آپ جانتے ہو، ڈیپریبل کا مطلب ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل واشنگ مشین ہے. ٹھیک ہے، سو فار ایگزامپل واشنگ مشین آپ آن کرتے تو ابھی آپ 11 بجے آن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اگر آپ 2 بجے آن کریں پھر بھی کوئی بات نہیں. اور بعض اس طرح سے کوئی کانسٹنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل نائٹ کے لائٹس، اسٹریٹ لائٹس، تو جب ایوننگ ہو جائے تو اس کو آن ہونی چاہیے، وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کو دیکھیں اس میں بل زیادہ آتا ہے، چل اس کو دن کے وقت جلائے تو یہ نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے کہ اینی ٹائم آپ اس کو کنیکٹ کریں تو آپ کے لیے کنیکشن ہونی چاہیے. فار ایگزامپل لیپ ٹاپ میں چارج نہیں ہے، موبائل میں چارج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کر دیتے. اس پر آپٹیمائزیشن کی الگوریتم تھی. ایک کا نام تھا ملٹی ورس الگوریتم MVO، ایک تھا جینیٹک الگوریتم GA، اور ایک تھا کوکو سرچ. کوکو سرچ، کوکو ایک پرندہ ہے. وہ اس طرح کرتے کہ جب ایگز ڈالتے تھے وہ اپنی ہی گھونسلے میں نہیں ڈالتے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے قریب یہ کسی دوسرے پرندے کا گھونسلہ ہے، اس میں وہ ایگز دیکھتے تھے. اگر اس میں 2 ایگز ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ادھر ایک وہ ڈال دوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے وہ اگر بچے پیدا کرے تو اس کو جو کھانا وہ پرووائڈ کرے گا تو آسانی سے پرووائڈ کرے گا. اگر دوسرا اس میں 5 ایگز پہلے سے پڑے تو ادھر نہیں ڈالتے. کیوں؟ کیونکہ 5 پہلے سے ہے، اس سے چھٹا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے تو کیا کرتے ہیں، ایک ایسی گھونسلہ کیا کرتے کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہو اپٹیمم ہو، اس کے لیے اس کو جو ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے وہ اچھی ہو. تو اسی طریقے سے یہ بھی سلاٹس دیکھتے تھے، خالی سلاٹس. فار ایگزامپل یہ جو ڈیپریبل لوڈس ہے وہ فار ایگزامپل ابھی پیک آور چل رہی ہے. پیک آور کا مطلب ہے کہ جیسے کہ آپ یہ
قریب یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ پیک آور ہے، جب چھٹی ہوتی ہے اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، تو اس وقت ہر ایک کریم یوز کرتا تھا. ابھی تو بی آئی ٹی ہے تو اتنا نہیں ہے، لیکن تو اس وقت کیا تھا ہر ایک کریم کو کیا کرتے تھے کال کرتے تھے. تو اس وقت کہتا تھا دس از پیک ٹائم. وہ کہتا تھا کہ پہلے جو رائٹ پہ جتنی خرچہ تھے اس سے تھوڑا زیادہ تھا. تو اسی طرح بجلی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتے خرچے زیادہ تھے. تو اس کیس میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ابھی میرے خیال میں پیک آور ہے اور خرچہ زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں اگر یہ واشنگ مشین اگر میں تھوڑا ڈیلے کر دوں تو کتنا ڈیلے کر دوں، تو یہ ڈیلے کا ٹائم بھی آپ کے لیے وہی الگورتھم بتا دیتے ہیں کہ ابھی آن نہ کری وہ آٹومیٹکلی اپ ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دیتا تھا کہ آپ اتنا ٹائم ویٹ کریں تاکہ آپ کے ساتھ بل کم آ جائے. ٹھیک ہے. ابھی اس میں آپٹیمائزیشن ہم اس کو دیکھتے تھے کہ ایک تو بل کم ہونی چاہیے اور ایک ویٹنگ بھی کم ہونی چاہیے. آپ واشنگ مشین یوز کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ یوز نہ کریں اور بعد میں یوز کریں اور بعد میں نہیں بعد میں یوز کریں. اتنا تو ویٹ بھی مشکل ہوتا ہے. تو جس میں ویٹ بہت کم ہو اور اس میں پہ الیکٹریسٹی کا بل کم ہو، تو دس از دی آپٹیمم. تو اس کے لیے یہ الگورتھم ہوتے تھے کہ اس کا جو بیہیو تھا اس کو پرندے کا، اس کا سیم میتھڈ ہم اپلائی کرتے تھی اس پہ کہ ابھی فار ایگزامپل اگر پیک آور ہے تو ادھر اس کو یوز نہ کریں. پیک آور کا مطلب ہے اس کو ادھر جتنی ایک زیادہ تھی وہ نہیں، ادھر اگر بل زیادہ تھی وہ نہیں. پھر وہ ایک ایسا گھونسلہ دیکھتے تھے کہ جو آپٹیمم ہو. تو اس کے لیے بھی ایک ایم ٹی سی اسپیس دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح ملٹی ورس یہ بھی ایک الگورتھم تھا، وہ بھی سیم اس طرح تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک ورس دیکھتا تھا جیسے کہ یہ گھونسلہ دیکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ریئل ورلڈ پرابلم سالو کرنا چاہتے تو اس پہ اس پر آپ کیا کرتے ایک اچھی سی ریزلٹ لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس یوز کریں. آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس ہر ایک فیلڈ میں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کچھ اس طرح ڈیفائن کر دیا. سو ادھر ہمارے ساتھ جو لیبس ہے اس میں بہت آسان سی بات ہے، اس میں اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپٹیمائزیشن ان ای ڈی ایف اے فائبر لینتھ. اس آپٹیکل ایروڈیم ڈوپ فائبر امپلیفائر کی لینتھ پہ ہم آپٹیمائزیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی لینتھ ہم کتنا رکھتے کہ ہمارے ساتھ اس کا گین اچھا ہو. ٹھیک ہے. So the simple file EDFA fiber length optimization .osd یہ انہوں نے کیا کہ ایک فائل جنریٹ کیا. فار ایگزامپل ابھی ہم جب جنریٹ کریں گے اس کو اسی نام سے سیو کریں. تو انہوں نے اسی نام سے اگر سیو کیا تو اس کو آپ نے اوپن کریں. شو ہاؤ ٹو میگزیمائز دا گین آف آپٹیمائزیشن EDFA فائبر لینتھ. ٹھیک ہے. کہ آپ فائبر لینتھ کو کیسی اس کا لینتھ جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ لائٹ جنریٹ کرتے ہیں اور یہ لائٹ ٹریول کرے گا اس ای ڈی ایف اے سے. اس ای ڈی ایف اے کا لینتھ ہم ویری کریں گے 5 سے 10 تک سپوز کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپٹیمم ویلیو کیا ہوگا کہ اس کا گین ایک اسپیسیفک ویلیو ہوگا کہ وہ اس پہ آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے، فار ایگزامپل میں نے اس کو اوپن کر دیا. دوه لیبونه ډېر شارټ دي، ښه دوه پیجې دي په پاس بیا پکې غټې چپټرې شروع کړو. خیر صحیح ده. سو فار ایگزامپل ابھی میں جسٹ لائٹ ویو کو پاس کرتا ہوں ای ڈی ایف اے سے کہ ای ڈی ایف اے میں ٹھیک ہے اس کا گین اچھا ہو، اس کا نائز کم ہو. ٹھیک ہے. تو کتنا لینتھ اس کا آپٹیمم ہوگا. تو ادھر کوئی ٹرانسمیٹر ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم جسٹ لائٹ ویو پہ اپلائی کرتے کہ لائٹ فار ایگزامپل انفارمیشن بھی لائٹ ویو میں ہوتی ہے اور ایک جنرل اگر تھیوری کا جو لائٹ ہوتا ہے وہی بھی ایک قسم کا ویو ہوتا ہے. تو اس میں اس کا جو پاور ہے اس پر اس کا کیا افیکٹ ہوگا. تو ادھر ہم جسٹ ایک کیا لیتے ہیں ایک سی ڈبلیو لیزر تاکہ وہ ہمارے لائٹ کیا کرے پروڈیوس کرے
اور پھر وہ EDFA سے پاس کریں. سو ادھر تھا آپٹیکل سورس، یہ تھا. آپٹیکل فائبر لائبریری میں ہمارے ساتھ کیا تھا، ایمپلیفائر لائبریری میں سے EDFA. This is the EDFA. اور ویژوالائزر میں ہمارے ساتھ کیا تھا آپٹیکل فائبر لائبریری پہ جائیں. یہ دیکھیے ایک آپ نے کیا اٹھا دیا لیزر، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے لیزر اٹھا دیا ٹرانسمیٹر، یہ لیزر آپ نے اٹھا دیا. EDFA تو ایمپلیفائر ہے نا، ایمپلیفائر لائبریری پہ جائے. آپٹیکل آپٹیکل پہ EDFA میں نے اس کو اٹھا دیا، اس میں گین والی بھی ہے، یہ والی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اٹھا دیا. اور ویژوالائزر میں نے کیا کیا ویژوالائزر لائبریری میں آپٹیکل میں ڈوئل پورٹ، ٹھیک ہے، کہ اس سے یہ میں نے اس کو کر دیا اپلائی. ابھی میں کیا کرتا ہوں، فریکوینسی 193.1 ٹیرا ہرٹز اور -30 dBm. -30 dBm اس کا کیا ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا جنرل لینتھ 5 میٹر ہے، ٹھیک ہے، 5 میٹر بائی ڈیفالٹ یہ دیتے -30 dBm. تو یہ تو میں نے اس کا کیا وہی فائل بنا دیا جو ادھر وہ کہتے تھے کہ EDFA فائبر لینتھ آپٹیمائزیشن OSD، یہ ہمارے ساتھ ہے. ابھی جس پہ آپٹیمائزیشن آپ اپلائی کریں گے تو ان دی آپٹیمائزیشن ٹیب you can select optimization properties to access the parameter used for optimization. آپ ایک equipment اٹھا دیں گے، اس equipment کی properties میں سے آپ ایک specific property کو اٹھا دیں گے جس پر میں optimization اپلائی کرنا چاہتا ہوں. ادھر میں EVBM group کی length پہ optimization اپلائی کرنا، ٹھیک ہے. In this example we search the length of the fiber from 1 to 20. ہم 1 سے لے کر 20 تک ایک ایسا length کیا کرتے دیکھنا چاہتے کہ اس پہ اس کے ایفیکٹ اپٹیمم ہو. In order to maximize the gain، تاکہ گین اس پہ میکسیمم ہو، ٹھیک شو، فرام WDM ڈوئل پورٹ انالائزر، اس کے لیے ہم یہ انالائزر یوز کریں گے، ٹھیک ہے. سو اس کو آپ کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ ادھر دیکھیے لیاؤٹ ٹول، اس میں تو آپٹیمائزیشن نہیں ہے نا، نہیں، ٹولز میں یہ دیکھیے آپٹیمائزیشن ہے، یہ ملٹی پیرامیٹر ملٹی ریزلٹس آپٹیمائزیشن، سنگل پیرامیٹر سنگل ریزلٹ آپٹیمائزیشن، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ملٹی کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک پیرامیٹر کنسیڈر کریں اور اس پر آپ کیا کریں آپٹیمائزیشن اپلائی کریں، اور آپ ملٹی بھی یوز کر سکتے ہیں. سپوز میں ابھی سنگل کنسیڈر کروں بعد میں ملٹی، اس کے بعد آپ انسرٹ پہ کلک کریں، انسرٹ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میکسیمم نمبر آف پاسز. یہ میکسیمم نمبر آف پاسز کا مطلب ہے کہ کتنی دفعہ ہم کنسیڈر کریں لینتھ 1 سے لے کر 20 تک نمبر لیں گے، فار ایگزامپل 1 لیں گے، کبھی 5 لیں گے، کبھی، ٹھیک ہے، کتنی دفعہ ہم اس کے درمیان ایک ویلیو کنسیڈر کریں کہ اس کا ریزلٹ اپٹیمم ہے یا نہیں، پھر اس پریویس کے ساتھ کمپیئر کریں.
ٹھیک ہے. سو اس نے ادھر کیا لے کے 50 اور آپ کے جو لیب ہے وہ 30 لیتے تو 50 بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. پیرامیٹرز کے آپ کیا کرتے سی ڈبلیو لیزر نہیں, سی ڈبلیو لیزر نہیں دابا لرے کہیں چمن کو لینتھ والو ای ڈی پہ, ای ڈی پہ کی لینتھ پہ اپلائی کریں, ڈبل کلک پہ ہوگا کہ دلتا راشی, ٹھیک ہے. اب کیا سے جدا پر یہ ملٹی والی براشن ملٹی انزٹ ملٹی میٹرک, اور یہ جائے گا کے ساتھ یہ اس پہ دوبارہ اس پہ بھی دیکھیں گے, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پہ کلک کریں, منیمم اس کا 1, میکسیمم اس کا کیا ہو جائے گا 20. گیٹ سٹارٹ, ایڈ کر اس کو, ٹھیک ہے. اس کو اس ایڈ کے بٹن سے میں نے اس کو کر دیا ایڈ. ریزلٹ پہ چلا گیا. ریزلٹ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اس کی میکسیمم گین, کیونکہ وی وانٹ ٹو میکسیمائز دا گین. ریزلٹ دیکھیے میکسیمم گین, ٹوٹل گین اینڈ ڈی بی, یہ بھی ٹھیک ہے. میکسیمم گین اس کے نیچے سر یہ ویو لینتھ میکسیمم گین یہ اوپر یہ سر ویو لینتھ نہیں رائٹ, ویو لینتھ میکسیمم گین آپ کنسیڈر کریں, جسٹ میکسیمم گین. یہ ٹوٹل گین پہ کر ہاں ٹوٹل گین, ٹوٹل گین ٹارگیٹ اس میں ایک کون سا ہے ٹارگیٹ, چلو میں 15 دیتا ہوں, 15 دے 17 ڈی بی جنریٹ. اس کے بعد اوکے کر دیں. کین ناٹ اپٹیمائز ود نیچے کام کر سکتے یہ پکڑے نہیں ٹول optimization MBO insert parameter میکسیمم گین میں یہ سر یہ اوپر جائے the maximum value ولا 100 or كم شيء أخلي كنا rate okay cannot optimize with power result 1 then parameter 2 دیکھو وہ مخکې هو یو جنریټ شوی نه چې هغه ته ریموو ټول اپټیمایزیشن نشته جنریټ یا انزٹ راشي خیر یہ جائے گا لینتھ یہاں سے بھی آپ رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیے کہ گین اس کا یہ 10.6 ہے اور نائز اس میں 2.9 تقریباً 3 ہے لیکن اس کا لینتھ ابھی آپ کنسیڈر کریں لینتھ
اس نے 1 میٹر کنسیڈر کیا. سو یہ 7 بھی آ سکتا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ 7 بھی آیا تھا. ابھی اس کو دوبارہ اگر آپ کنسیڈر کریں ٹول آپٹیمائزیشن, اس پہ پرانی ون تو نہیں اس میں کیا ہے, ٹول چلو میں نے بھی سیمولیشن میں تھوڑا غلطی کیا. وہ یہ تھا کہ ٹولس دوسرا ایڈ کر دیا بھائی, میں اس شیپ سے ایڈ کرتا ہوں. اس میں ایسا تھا کہ جب آپ اس کو رن کریں گے اس میں آپ کے ساتھ آ جائے گا کرنٹ آپٹیمائزیشن, اس کو آپ نے کلک کرنا تھا. میں نے اس کو کلک نہیں کرا, ٹھیک ہے. یہ تھا آپ کے ساتھ آپٹیکل سورس, یہ اٹھا دیں. اور اس کے ساتھ آپ اٹھا دیں ایمپلیفائر, یہ اٹھا دیں. ویژوالائزر پہ جائیں, گوگل پہ اس کو کر دیں -30 dB, اوکے کر دیں. ٹولس آپٹیمائزیشن آپٹیمم انسرٹ کر دیں. پیرامیٹر پہ لینتھ 1 سے لے کر 20 تک, اسٹارٹ 1 کنسیڈر کریں, ایڈ کر دیں. ریزلٹ میکسیمم گین ڈی بی, اس میں کنسیڈر کریں کچھ یہ جگہ 15, اوکے کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی اوکے کر دیں. ابھی اس کو اگر آپ نے رن کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر آپ اس پہ کلک کریں, رن آل آپٹیمائزیشن. جیسے کہ سویپ کے لیے کرتے ہیں, ادھر آپ رن آل آپٹیمائزیشن کر دیں. اس کو کیا کر دیں, اوکے. رن آل آپٹیمائزیشن یہ اپلائی کریں, آپ اس کو کیا کریں, اوکے کریں. اس کو کراس کریں. ابھی یہ دیکھیں 1.4074, یہ اس کا لینتھ ہے. یہ کیوں اس کا, اگر -30 dB ہے نا تو اس کا لینتھ ہمارے ساتھ ادھر ہی ہے. اگر اس کو اگر آپ 0 dB کر دیں تو پھر آپ کے ساتھ لینتھ اس کی اور بھی بڑھے گی, کیونکہ 0 dB از گریٹر دین -30 dB. ٹھیک شو. اور ابھی اس پہ اس لینتھ پہ اس کی ویلیو کتنی, 14.92, کیونکہ میں نے اس کو دیا تھا کہ میرے لیے گین تقریباً کتنی ہونی چاہیے, 15. تو اس نے 15 کے قریب 15.9, اگر آپ 15.9 گین لانا چاہتے ہو اور آپ کے ساتھ یہ جو پاور ہے اس -30 dB ہے وہ, تو اس کیس میں آپ کے ساتھ لینتھ اتنی ہونی چاہیے. سمجھے کیا؟ فار ایگزامپل اگر میں اس کو اس طرح کر دوں کہ اس کا یہ جو ڈی بی ہے نا, اس کو اگر میں کم کر دو, زیادہ کر دو, 0 dB, اوکے کر دیں. ٹھیک ہے, آپٹیمائزیشن پہلے سے موجود ہے ادھر, ٹھیک ہے. اس کو اگر میں دوبارہ رن کر دوں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے 2.0973, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے 15.1. سو اس کے پاور پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ کتنی پاور والی سگنل جنریٹ کری تو اس میں کتنا ایٹینویشن آ جائے گا اتنی ڈسٹینس پہ, تاکہ ہمارے ساتھ گین اتنا ہو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ تو اس سے پاس ہوگا, تو اس کی میں کتنا گین, اس کا جو گین ہے وہ میں 15 رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا لینتھ کتنا ہونی چاہیے,
سو ہمارے ساتھ اپٹیمم ریزسٹ کا ہے کہ 2.09 میٹر اگر ہو اور اس کا پاور اتنا ہو تو پھر آپ کے ساتھ یہ پورشن کے کافی ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں فار ایگزامپل آپ قربانی دینا چاہتے ہو گین کا تو گین آپ منیمم رکھنا چاہتے ہو پھر آپ کے ساتھ لینتھ اس کی زیادہ ہو جائے گی. فار ایگزامپل میں نے کیا آپٹیمائزیشن پہ اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ والی آپٹیمائزیشن میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے. اس کو میں نے کر دیا انزٹ میں نے کر دیا لینتھ اور اس کو میں نے کر دیا 1 سے لے کر 20 تک سیٹنگ میں نے 1 کر دیا میں نے ایڈ کر دیا ریزلٹ. اس کے بعد میں نے میکسیمم گین پہ چلا کیا میکسیمم گین میں جسٹ 5 لینا چاہتا ہوں 5 ایڈ کر دیا اوکے کر دیا اس میں نے اوکے کر دیا ون